9 मई وہ دن جب پاکستان کی سیاست خطرناک موڑ لے لیتا ہے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان اریسٹ ہوتا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ورکرز پوری ملک بھر میں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کئی جگہوں پہ یہ پروٹیسٹ دنگوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پروٹیسٹرز ڈائریکٹ آرمی اور پولیس پر اٹیک کرتے ہیں اور اسی طرح 9 مئی پاکستانی بلیک ڈے بن جاتا ہے۔ آخر اس دن عمران خان کو کیوں اریسٹ کیا؟ کیا ڈیل ہوا فوج اور گورنمنٹ آفیشلز میں؟ کیا اب عمران خان رہا ہو سکتا ہے یا پھر نہیں؟ السلام علیکم فائٹرز۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ افیئرنس کے لیے آیا تھا۔ اس وقت ان پر کرپشن اور ارسٹ ریلیٹڈ کیسز چل رہے تھے کہ ہیئرنگ تھی، تو ہائی کورٹ سے رینجرز اور اینٹی کرپشن کے لوگ انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں اریسٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رینجرز اہلکار عمران خان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ آخر القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ عمران خان اور ان کی وائف بشرا بیوی پر یہ الزام تھے کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے مالک کو ان کے کیسز میں اس کے ساتھ ڈیل کی، جس سے پاکستان گورنمنٹ کو 190 بلین پاؤنڈ ملنے والے تھے جو نیشنل ٹریجری پاکستان خزانے میں آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئے۔ القادر ٹرسٹ ایک نان پروفیٹیبل ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے جو عمران خان نے 2019 میں بنایا تھا۔ اس کا ڈکلیئر مقصد ایجوکیشن، فیورٹی ریلیف اور ہیلتھ کیئر کو پروموٹ کرنا تھا۔ القادر کیس میں مسئلہ ٹرسٹ کے نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایلیگیشن تھی کہ اس ٹرسٹ کے ذریعے کرپشن اور انلیگل بینیفٹ لیا گیا ہے۔ اب واپس کیس کی طرف آتے ہیں تو یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے کچھ ایسٹس کو فریز کی تھی۔ بعد میں یہ اسٹیٹمنٹ ہوا جس میں یہ پیسے پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے۔ پھر عمران خان پر الزام لگا کہ اس نے یہ پیسے پاکستانی خزانے میں جمع نہیں کی اور اس کے بدلے ملک ریاض نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کے لیے زمین دی ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کے مطابق یہ پیسے سپریم کورٹ اکاؤنٹ بحریہ ٹاؤن سیٹلمنٹ کے کنٹیکسٹ میں چلے گئے۔ نیب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بیوی کو بحریہ ٹاؤن سے بلینز روپے اور زمین ملی جو اس سیٹلمنٹ کے بدلے میں تھی۔ نیب کی لائن یہ بھی تھی کہ عمران خان نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا جس سے گورنمنٹ کو نقصان ہوا۔ جب 9 مئی کے دن پی ٹی آئی ورکرز پروٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کیا، لیکن پولیس، آرمی یا پھر کسی بھی ایجنسی والے انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ انہیں روک بھی نہیں رہے تھے۔ پاکستان کے کئی بڑے شہروں لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی میں توڑ پھوڑ ہوا۔ کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی، آئی ایس آئی آفس فیصل آباد، میاں والی ایئر بیس، ریڈیو پاکستان بلڈنگ پشاور، ٹکدرا فرنٹیئر کور پورٹ، سوات موٹر وے ٹول پلازا، عسکری ٹاور لاہور اور کئی ملٹری اور گورنمنٹ پلیسز پر اٹیک ہوا۔ پروٹیسٹرز ڈی چوک اسلام آباد ریڈ زون تک بھی پہنچ گئے تھے جہاں گورنمنٹ بلڈنگز، پارلیمنٹ ایریا اور ڈپلومیٹک زون قریب ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کوئی انہیں روک نہیں رہا تھا۔ یہ ملٹری اور پاکستان گورنمنٹ کا ایک چال تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بری طرح پھنس گئے۔ 9 مئی کے دن پولیس، آرمی کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن 10 مئی کے دن پروٹیسٹرز کو مار پیٹ کر اریسٹ کرتے تھے۔ پھر 1 مہینے تک پولیس فورسز کی اور ایجنسیز کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ان ساری ایریا کو سکین کرتے ہیں، فیس آئیڈینٹیفیکیشن، لوکیشن ٹریکر اور کئی طریقوں سے 9 مئی کے پروٹیسٹرز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے پروٹیسٹرز کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ان لوگوں کو اریسٹ کیا جو پارٹی میں اچھی پوزیشن پر تھے، عام لوگوں پر اتنا دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کے علاوہ جن پروٹیسٹرز کی ایج زیادہ نہیں تھی تو ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا۔ آرمی آفیشلز کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنی میچور نہیں ہے، یہ بس مس گائیڈ ہوئے ہے۔ اب ان سب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ اور آرمی کا ڈیل ہوا تھا۔ اسی طرح کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو
دنیا بھر میں گنہگار دہشت پھیلانے والے دکھائے. پھر اگر ہم ان کو اریسٹ کریں یا پھر ان کے ساتھ کچھ بھی کرے پھر انٹرنیشنل لیول پر ہماری بدنامی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ پروف بھی ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں یہ سب کچھ کیا ہے اور اس پلان میں وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے. احتجاج کی آڑ میں ریاست پر حملہ. شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر دھاوا بول دیا. تحریک انصاف کے شرپسندوں نے پشاور کے قلعہ بالا حصار کو میدان جنگ بنا دیا. اگر آپ ذرا سوچئے کہ عام لوگوں نے کسی طرح ملٹری فلیسز کو اور گورنمنٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. ملٹری ایریا میں انٹر ہونا اور پھر ادھر توڑ پھوڑ مچانا یہ تو عام شہری کے لیے بہت مشکل ہے. ان میں خود گورنمنٹ اور ایجنسیز کے لوگ ہو گئے جو ان پروٹیسٹرز کو راستہ دکھایا اور انہیں موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں. آپ باہر آ جائیں سارے. جس مقصد کے لیے آئے اس کے لیے آئیے. آپ مہربانی کر کے واپس آئیے. ہم نے تو پرامن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا. کچھ شرط پسند عناصر کدھر سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں اگر گئے وہ غلط گئے. ڈاکٹر یاسپی راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا, ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کورٹ کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں. جی جی بالکل بالکل. یہ نہیں کہ ہم نے تو مان ملک ہے. یہ دیکھیں یہ پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے. بھائی یہ پولیس والا ڈنڈا لے کے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. پولیس کا ملازم ہے. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ گاڑی ہے, انہوں نے سویلین کپڑوں میں لوگوں کو اتارا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ آرمی نہیں ہے, یہ عام عوام ہے جو خراب کر رہی ہے. یہ دیکھیں جی یہ بعد میں پی ٹی آئی بدنام ہوتی ہے. سامان اٹھا کون رہا ہے, جلا کون رہا ہے, بعد میں بدنام پی ٹی آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی یہ آگ لگا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ توڑ رہے ہیں سارے گملے پودے. کام چلتی ہوئی جا رہی ہے. یہ سول وردیوں میں کچھ لوگ جا رہے ہیں. یہ یہاں پہ پیچھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک گاڑی ہے آرمی کی, یہ ان میں سے اترے ہیں. یہ وہاں سے اترے گاڑی سے. یہ کافی سارے 25 لوگ ہیں یہ سول میں ہیں. اب یہ اندر گھس رہے ہیں ہمارے عوام کے اندر اور وہاں پہ جا کے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. یعنی یہ عوام کے اندر گھس کے عوام کی طرف سے سول کپڑوں میں ہے نا. تو اس سے اب صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خود آرمی اور گورنمنٹ کا ایک بنایا ہوا ٹریپ تھا جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ پھنس گئے. اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کب تک رہا ہو سکتا ہے. رپورٹس کے مطابق عمران خان پر ملٹیپل کیسز بنے ہیں. شاخانہ کیس, گورنمنٹ گفٹس چھپانے یا پھر غلط ڈکلیئر کرنے کا الزام. اس کیس کی وجہ سے سال 2023 میں ان کو 3 سال کی سزا ہو گئی. القادر ٹرسٹ کیس, اس میں 14 سال کی سزا رپورٹ ہوئی. عدت کیس, اس میں 7 سال کی سزا رپورٹ ہوئی. اور 9 مئی وائلنس کیس, ابھی تک ان کی کوئی سزا رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان پر اور ان کے پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور بھی کافی سارے چھوٹے بڑے کیسز ہیں جس کی اسٹیمیٹ کچھ 120 کے اوپر ہے اور کچھ 180 سے بھی اوپر ہے. کچھ رپورٹس یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی سزا 40 سال سے لے کر 62 سال تک ہو سکتا ہے. آج کل کی رپورٹس کے مطابق عمران خان کی رہائی ان باتوں کی بیسس پر ہے. کیا ان کے کنوکشن میں ریلیف ملتا ہے, کیا اپیل سے سزا کم یا ختم ہو سکتا ہے, اور جو پینڈنگ کیسز چل رہے ان کی رہائی اس بیس پر ہے. جلدی ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. عمران خان کو جن کیسز کی وجہ سے اریسٹ کیا, پاکستان میں ان کے ڈبل لوگ کرپشن کرتے ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ جو شخص سچا ہے, جو اس کنٹری کی ترقی چاہتے ہیں, انہیں کامیابی دے. ٹیک کیئر فائٹرز. اللہ حافظ.